بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نائن برادر ٹی وی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر تحدیث نعمت کے طور پر اپنی یادیں جمع کرنے کی ہمیں اجازت عنایت فرمائی۔ آج میں آپ کو 1973 اور 1974 کے بعض واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 1973 جولائی اور اگست کی بات ہے کہ پاکستان میں مسلسل کئی دن تک تیز بارش ہوتی رہی، جس کی وجہ سے سارے دریاؤں میں سخت طغیانی آ گئی۔ دریائے چناب میں بھی سیلاب آیا اور ایسا سیلاب آیا کہ تمام گزشتہ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ روا کی سطح چنیوٹ سے 20-25 فٹ بلند ہے۔ ہمارے محلہ میں بھی پانی اتنا آیا کہ کشتی آسانی سے چلتی تھی۔ اس طوفان کے نتیجہ سے ہمارے محلہ کے اکثر گھروں کو بہت نقصان ہوا۔ ارد گرد کے دیہات زیر آب آ گئے۔ روا کے خدام کو تمام متاثرین کی خدمت کا خوب موقع ملا۔ کشتیوں پر مختلف دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو طوفانی علاقہ سے اونچی جگہ پر لاتے۔ اس غرض کے لیے روا کی اطراف میں خیمے لگائے گئے تھے، جہاں سب متاثرین کو رہنے کی جگہ، کھانا اور دوائیاں دی جاتی۔ ان دنوں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ دورے پر لندن گئے ہوئے تھے۔ ہم نے سنا کہ امیر مقامی کو حضور کا یہ پیغام موصول ہوا ہے کہ اگر متاثرین میں سے کوئی ایک شخص بھی رات کو بھوکا سویا تو قیامت کے روز آپ کا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ان دنوں مکرم محترم حضرت مرزا منصور احمد صاحب ناظر اعلیٰ امیر مقامی تھے۔ دوسری طرف چنیوٹ شہر کی حفاظت کے لیے دریا کا ایک مضبوط بند بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ علاقہ کافی محفوظ تھا۔ چنیوٹی خواتین و حضرات دریا دیکھنے آتے، ہمارے محلہ کی طرف بھی آ جاتے اور ہمارے محلہ میں پانی کی سطح بلند ہوتی دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اونچی آواز سے کہتے کہ ہن روا رڑے گا، یعنی اب روا پانی میں بہہ جائے گا۔ تیسرا ایک اور منظر بھی تھا، وہ یہ کہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے خدام کشتیوں پر جا کر مختلف نواحی دیہاتوں سے متاثرین کو نکالنے کا کام کر رہے تھے۔ اس دوران بعض بوڑھے کشتی میں بیٹھ کر روتے ہوئے کہتے تھے کہ اج تے اساں تانوں مار دینا سی، پر دیکھو تسی ساڑیاں جاناں بچاؤن لگے ہوئے جے، یعنی آج تو ہم نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو مار دینا تھا، لیکن خدا کی قدرت کہ اب آپ لوگ ہماری جانیں بچا رہے ہیں۔ اس فکرے کے پیچھے یہ داستان ملی کہ ہمارے دشمن نے یہ سخت منصوبہ بنایا ہوا تھا اور منصوبہ بنا کر نواحی دیہاتوں میں اسلحہ تقسیم کیا ہوا تھا کہ صبح 4 بجے ہر طرف سے روا پر حملہ کر کے ساری آبادی کو گولی کا نشانہ بنا دینا ہے۔ لیکن خدا کی قدرت کہ خدا نے ہماری جانیں بچائیں اور ہمیں ان لوگوں کی جانیں بچانے کا بھی موقع عطا فرمایا۔ وہی خدا وہ قادر خدا ہے جو اپنے بندوں کی حفاظت کی مکمل قدرت رکھتا ہے، الحمدللہ۔ دوسری طرف چنیوٹ شہر کی طرف حفاظتی بند اچانک ٹوٹ گیا۔ اتنی تیزی سے
پانی وہاں سے نکلا کہ ریلوے لائن، سڑک اور بڑی بڑی عمارتوں کو بہا کر لے گیا۔ بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ 15-20 فٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ گہرا پانی کا کٹاؤ ہو گیا۔ ربوہ کے خدام نے وہاں جا کر بھی اس قدر ممکن تھا مدد کی، الحمدللہ۔ ربوہ کے تمام اطراف میں متاثرین کے کیمپ تھے۔ تمام لوگوں کو بروقت کھانا مہیا کرنا بھی ضروری تھا، لیکن دیگر مشکلات میں ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ بجلی بند تھی۔ ان دنوں دارالضیافت میں روٹی پکانے والی مشین تو لگ چکی تھی، لیکن بجلی کے بغیر یہ مشین کیسے کام کرے گی؟ اللہ نے فضل کیا اور یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، اور وہ اس طرح کہ روٹی پکانے والی مشین کو سائیکل کی چین کے ساتھ ملا دیا گیا۔ یہ نیا کام خدمت کے ساتھ ساتھ بہت پرلطف بھی تھا۔ چنانچہ وہ خدام جن کی ڈیوٹی وہاں تھی باری باری سائیکل پر بیٹھ کر پیڈل چلاتے اور بڑی خوشی محسوس کرتے کہ ان کے سائیکل چلانے سے مشین چل رہی ہے اور روٹیاں پک رہی ہیں۔ اس طرح شغل مغل میں کھانا بروقت تیار ہو کر تمام کیمپوں میں پہنچ جاتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھا کر دشمن کے ایک منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ فالحمدللہ علی ذالک حمدن کثیرا۔ سیلاب ختم ہوا، تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور زندگی معمول پر آ گئی۔ جن کا مکان یا مال مویشی کا کوئی نقصان ہوا تھا وہ بھی خدا کی رضا پر راضی ہو کر نئے سرے سے اپنے اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن ہمارے دشمن کو تو اپنے منصوبے کی ناکامی پر عبرت حاصل نہیں ہوئی۔ وہ اپنے تئیں بہت چالاک اور مکار سمجھتا تھا۔ اس کو شاید معلوم نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اس کو یہ خیال بھی نہ تھا کہ جس خلافت کو مٹانے کے زوم میں وہ کھڑا ہوا ہے اس خلافت کو کسی دنیاوی طاقت کا سہارا نہیں چاہیے، بلکہ خدا کا مضبوط اور قوی ہاتھ اس کی حفاظت کے لیے قائم ہے۔ کیا خوب فرمایا تھا ثاقب زیروی صاحب مرحوم نے کہ تجھے مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا۔ مئی 1974 کے آخری اشرا کی بات ہے۔ ہم نے سنا کہ پشاور کی طرف جانے والی چناب ایکسپریس پر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء آئے ہیں اور ربوہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اتر کر انہوں نے بہت گالی گلوچ کیا اور جماعت کے خلاف نعرہ بازی کی، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا کہ اگلے ہفتہ ہم دوبارہ واپس آ رہے ہیں اور ربوہ کی حوریں ہم نے لے کر جانی ہیں۔ یہ خبر آگ کی طرح سارے ربوہ میں پھیل گئی۔ ہر ایک کے سینے میں آگ لگ گئی کہ ہمارے اس پرامن شہر میں کہاں سے یہ لوگ آئے اور کیسے آئے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہفتہ بعد جس روز ان لوگوں کی واپسی متوقع تھی، ربوہ کے کچھ نوجوان بھی اپنے دلیر اور سرکش دشمن طلباء کو دیکھنے کے شوق میں ریلوے اسٹیشن کے قریب چلے گئے کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو ہمارے گھر آ کر ہمیں للکارتے ہیں۔ چناب ایکسپریس اپنے وقت پر پہنچی، وہ لوگ ٹرین سے اترے، ہمارے نوجوان بھی وہاں موجود تھے۔ فساد شروع ہوا، لیکن نظام جماعت کے ذمہ دار افسران کو معلوم ہوا تو فوراً پہنچ کر انہوں نے موقع کو سنبھالا اور لڑائی رکوا دی۔ سب ٹھیک تھے، دونوں طرف سے کسی قسم کا کوئی ادنا سا نقصان بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ طلباء بھی ہنستے کھیلتے وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن جو ہی یہ ٹرین فیصل آباد پہنچی تو طلباء گاڑی سے اتر کر پلیٹ فارم پر لیٹ گئے۔ منصوبہ تو پہلے ہی بنا بنایا تھا۔ سارے ملک میں علماء نے فساد کھڑا کر دیا،
احمدی گھرانوں پر حملے اور رات زدگیوں کا کام شروع ہوا۔ علماء حضرات ایک شاپر میں عوام کو کچھ دکھاتے کہ دیکھو ربا والوں نے ہمارے اور طلباء کے فلاں فلاں اعضاء کاٹ دیے ہیں۔ عوام اندھا دھند ان کی باتوں میں آ کر فساد میں مبتلا ہو گئے۔ کسی نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر ربا والوں نے ہمارے طلباء کے ناک کان کاٹے تھے تو وہ ان مولویوں تک کیسے پہنچ گئے، اور پھر طلباء کی تعداد کتنی تھی کہ ان کے کٹے ہوئے اعضاء کا ایک لفافہ پورے ملک میں ہر مولوی کو پہنچ گیا۔ انہوں نے تو نہ سوچنا تھا نہ سوچا، جماعت کے لیے ایک امتحان مقدر تھا، اس امتحان کا آغاز ہو گیا، لیکن جس امتحان میں شامل تمام افراد پر خلافت حقہ کا سایہ ہو اور ان کی تائید و نصرت کے لیے آسمان سے خدائے قادر و توانا کا ہاتھ بلند ہو رہا ہو، ان کی کامیابی تو یقینی ہے، کیونکہ خدائے عز و جل نے خود فرمایا تھا کہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ باقی انشاءاللہ تعالی حالات اگلے قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔